السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان البیان للذکر. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڈ وہ خندق کے پار تھا. قابل احترام اور معزز سامعات، اولاً ہم اس بارگاہ صمد میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں جس کے کلمہ کن فیکون سے پوری کائنات وجود میں آئی، جس نے انسان کو قوت گویائی اور عقل سلیم جیسی بیش بہا نعمت عطا کی. اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا. موصوفہ ام حبیبہ تشریف لائے اور تلاوت کلام ربانی سے محفل کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب موصوفہ تلاوت فرما رہی تھی تو یہ شعر میری زبان پر آ رہا تھا. تیری آواز اچھی تھی تیرا انداز اچھا تھا، تیری آواز اچھی تھی تیرا انداز اچھا تھا، تیری پرواز اچھی تھی تیرا یہ راز اچھا تھا. عزیز سامعات، تلاوت کلام الہی اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو آمنہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر رسول، مولائے کل، آقائے دو جہاں،
حبیب رب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آئیے انہی کی شان میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ عائشہ انصاری صاحبہ کو کہ وہ آئے اور نعت نبی سے محفل کو جلا بخشے۔ خوشبو ہے، تازگی ہے، لطافت فضا میں ہے، ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے۔ جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے، جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے، کتنی کشش جمال رسول خدا میں ہے۔ موصوفہ تشریف لائے اور نعت نبی سے محفل کو جلا بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ رشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر ہے، خدا کے حکم سے جبریل جی ایک فرد لشکر ہے، سپاہ سالار اور قائد ہمارے ہیں رسول اللہ، مقابل ان کے آؤ گے ملے گی ذلت کبریٰ، ہمیں فضل خدا سے مل چکی ایمان کی دولت ہے، میری دعوت تمہیں پر سرکشی تم سب کی فطرت ہے۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں حقیقت ہے، شرارت کری بے چین فطرت ہے، مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی، اگر گستاخ یہ ناموں سے احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل تم، میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھی موصوفہ جن کی نعت سے آپ مستفیض ہو رہی تھی۔ ان کی نعت کو سن کر میرے دل میں خیال آ رہا تھا، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتی ہے، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتی ہے، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل کترتی ہے۔ عزیز سامعات، اس سے قبل کہ میں آپ کو خطابت کے میدان میں لے چلوں، میں
ام حبیبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تحنیف پیش کرے۔ ام حبیبہ۔ زندہ باد سمر سلطانہ زندہ باد سمر سلطانہ زندہ باد سمر سلطانہ زندہ باد باعث صدیق سمر سلطانہ ہے آپ علم و فن کا خوبصورت جیسے پیمانہ ہے درس گاہ علم کا سچ ہے کہ کاشانہ ہے آپ علم و دانش کا خزانہ یعنی فرزانہ ہے آپ ناظم ہیں تو ہوگا آپ سے اعلیٰ نظام علم کے سائے میں ہوگی اب یہاں کی صبح و شام باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ علم و فن کا خوبصورت جیسے پیمانہ ہے آپ باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ ہونے والی مدرسے کی اوج پر تقدیر ہے علم و فن کے دائرے کی تو نئی تصویر ہے بے شکن جس کی جبیں پر کھیلتی تنویر ہے مدرسے کے خواب کی جس میں چھپی تعبیر ہے درس کا مربوط تجھ سے اب یہ گہوارہ رہے اوج پڑتا بند تیرے درس کا تارا رہے باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ علم و فن کا خوبصورت جیسے پیمانہ ہے آپ باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ تیز تندرس کو ہوا کر بجھا سکتی نہیں نفرتوں کی تیرگی اس کو چھپا سکتی نہیں اس کی تہذیب و تمدن کو گھٹا سکتی نہیں یعنی شاخ علم کو ہرگز جھکا سکتی نہیں اعجاز اپنے علم سے یہ قابل شکار ہے سر زمین اس کی بساط فرش مرغزار ہے باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ علم و فن کا خوبصورت جیسے پیمانہ ہے آپ باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ علم و دانش کا خزانہ یعنی فرزانہ ہے آپ باعث صدر افتخار سمر سلطانہ ہے آپ سمر سلطانہ زندہ باد سمر سلطانہ زندہ باد سمر سلطانہ زندہ باد سمر سلطانہ زندہ باد السلام علیکم ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد بشرا اعجاز کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ مختصر تحنیف پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہنیت نامہ بطور خیر مقدم سلطانہ کی نظر ایک نظم پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ کری مہر و وفا صورت مہتاب ہے آپ باغی الفت کا چہکتا ہوا سرخاب ہے آپ باغی الفت کا چہکتا ہوا سرخاب ہے آپ
نسل نو کی انمول ہے نایاب ہے آپ، نسل نو کی انمول ہے نایاب ہے آپ، اور اس قوم کے بچوں کا ہنسی خواب ہے آپ، اور اس قوم کے بچوں کا ہنسی خواب ہے آپ جو آئی تو ہر چیز سور کر آئی، آپ جو آئی تو ہر چیز سور کر آئی، ہر ایک انداز سے تہذیب نکھر آئی، ہر ایک انداز سے تہذیب نکھر کر آئی۔ سمر سلطان کے کردار پہ صدقے جاؤ، سمر سلطان کے کردار پہ صدقے جاؤ، ایسے کردار وفادار کے صدقے جاؤں، ایسے کردار وفادار کے صدقے جاؤں، رکش صورت انوار کے صدقے جاؤں، رکش صورت انوار کے صدقے جاؤں، آپ کے جذبہ ایثار کے صدقے جاؤں، آپ کے جیسا نہ دیکھا کوئی سیرت والا، آپ کے جیسا نہ دیکھا کوئی سیرت والا، پہ کرے حسن سراپا کوئی خدمت والا، پہ کرے حسن سراپا کوئی خدمت والا، غم کے ماروں کی مددگار رہی ہیں اکثر، غم کے ماروں کی مددگار رہی ہیں اکثر، اور اس خون میں بیدار رہی ہیں اکثر، افضل بات وفادار اکثر، افضل بات وفادار اکثر، سامنے موج کی پتوار رہی ہے اکثر، سامنے موج کی پتوار رہی ہے اکثر، آپ کے پیار سے یہ ابر برس جاتا ہے، آپ کے پیار سے یہ ابر برس جاتا ہے، سر اٹھانے کو اندھیرا بھی ترس جاتا ہے، سر اٹھانے کو اندھیرا بھی ترس جاتا ہے، اپنی موسم لیے رنگ چنا لایا ہے، اپنی موسم لیے رنگ چنا لایا ہے، تن گلشن میں تیرے دم سے نکھار آیا ہے، تن گلشن میں تیرے دم سے نکھار آیا ہے، چاند بھی کرنے تجلی کا سنگار آیا ہے، چاند بھی کرنے تجلی کا سنگار آیا ہے، دل بیتاب کو تب ہی تو قرار آیا ہے، دل بیتاب کو تب ہی تو قرار آیا ہے، ہم بھی اعجاز دعاؤں کا ثمر لائے ہیں، ہم بھی اعجاز دعاؤں کا ثمر لائے ہیں، اور بچے بھی دلوں جان جگر لائے ہیں، اور بچے بھی دلوں جان جگر لائے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب میں بغیر کسی طوالت کے آپ کو خطابت کی طرف لے کر چلتی ہوں، جس کے لیے میں آپ کو ایسی ہستی سے ملواتی ہوں جو باہنر باکمال نائب ناظمہ امام ربانی پبلک اسکول جے پور اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر اور کانگریس مہیلا پارٹی کی جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ ان کی علمی لائن میں بڑی خدمات ہیں۔ آپ سے سینکڑوں طلباء و طالبات مستفید ہو رہے ہیں، گویا کہ آپ ان بچوں کی مستقبل ہے۔ آپ انتہائی ذہین اور باکمال انسانیت کی حامل ہے۔ آپ کی شخصیت شاندار، آپ کو بے انتہا خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ آپ بہت با اخلاق اور اعلیٰ درجے کے مالک ہیں۔ زمانہ آپ پر فخر کرتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و خلوص کے ساتھ
اس شعر کے ساتھ درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے درمیان میں تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کی رہبر ہو آپ، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کی رہبر ہو آپ، کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو آپ۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن ہو آپ۔ اس سے میری مراد ہے جن کا نام نامی و اسم گرامی ہے ڈاکٹر سمرہ سلطانہ صاحبہ، آپ تشریف لائے اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ڈاکٹر سمرہ سلطانہ صاحبہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے I am overwhelmed، ہمیں آج سے پہلے اتنا خوبصورت اور اتنا دل سے انٹروڈکشن کسی نے ہمیں شاید دعوت نہیں دی جتنی خوبصورتی کے ساتھ ان بچیوں نے اور آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ I am going out of word، ہمارے پاس شاید الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ان بچیوں کا شکریہ ادا کریں۔ I just want to say may God bless you and thank you، جزاک اللہ خیر۔ ہم شکر گزار ہیں اور ہم بہت تھینکس کرنا چاہتے ہیں مفتی محمد خالد صاحب کا کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کرایا اسپیشلی ویمن کے لیے، خواتین کے لیے۔ آج ہم 26 جنوری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ آج کے دن 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین came into force، اور ہمارے آئین نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں بہت سارے اختیارات دیے ہیں، بہت سارے رائٹس دیے ہیں، اور ہماری بہت ساری ڈیوٹیز ہی بتائی ہے کہ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے کیا رائٹس ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، یہ ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے اس ملک میں رہنے کے لیے۔ ہم کوئی بھی مذہب چوز کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ، یہ ہمارا حق۔ اس طریقے سے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے ہمیں حقوق دیے گئے ہیں اور ہماری بہت ساری ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں اس ملک کو لے کر۔ ابھی کیونکہ ہے تو ان سب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو ڈسکس کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے اور اپنے ملک سے محبت کرنے کے ناطے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے بی آر امبیڈکر صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت محنت کری، کڑی جد و جہد کری، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرا، تب جا کر یہ کانسٹیٹیوشن ہمارا تیار ہوا ہے۔ اور کسی نے صحیح کہا ہے، یونان و مصر روم سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روم سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے اوپر، علم کی۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ ایک علم ایک روشنی ہے اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس روشنی کو حاصل کریں. ہم نے ابھی کچھ بچیوں کے پکچرز دیکھے یہاں میٹنگ میں اور کافی سارے لوگوں کو دیکھا. ہم نے دیکھا آپ اسکارف پہنے ہوئے تھی بچیاں, ہیڈ گیئر پہنے ہوئے تھی. تو ہم آپ سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ بھلے ہی کوئی بھی لباس کیوں نہ پہنے, آپ حجاب پہنے, آپ کا ہیڈ اسکارف پہنے یا نقاب پہنے, آپ کبھی بھی یہ نہ کہا کہ وہ رکاوٹ ہے آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تعلیم حاصل کرنا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اسکارف پہنا ہوا ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ہیڈ گیئر پہن کر, نقاب پہن کر, حجاب پہن کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں حوصلے اور ہمت کے ساتھ. اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جا سکتی ہیں اپنا اسکارف پہن کر, اور سمندر کی گہرائیاں آپ ناپ سکتی ہیں اپنے ہیڈ گیئر کے ساتھ. آپ آسمانوں میں جا سکتی ہیں, دنیا گھوم سکتی ہیں. آپ کیا نہیں کر سکتی؟ کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ with certain attire, ایک specific آپ کا جو لباس ہے, ایک خصوصی جو لباس ہے, اس کی وجہ سے آپ پیچھے نہیں ہیں. بس آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے, جدوجہد ہونی چاہیے تعلیم کو حاصل کرنے کی اور اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنے کی. مشکلوں سے ڈرے کیوں دل ہمارا, مشکلوں سے ڈرے کیوں دل ہمارا, بہت روشن ہے مستقبل ہمارا. آپ سب کو حوصلہ کرنا ہوگا, ہمت کرنی ہوگی, اور آپ کو اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرانی ہوگی. تبھی ہم آگے آ سکتے ہیں اور صحیح معنی میں ہماری جو پسماندگی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. اس لیے never ever feel embarrassed. آپ کبھی بھی embarrassed فیل نہ کیجیے آپ نے کیا پہنا ہے اس کی وجہ سے. آپ تعلیم ضرور حاصل کیجیے اور اس کے ذریعے آپ بہت آگے جائیں گی. اور آپ ہمارا یہ وعدہ ہے, اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کری اور تعلیم کو خدمت کے لیے آپ نے صرف کر دیا, تو صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی نسلیں بدل جائیں گی. مارک مائی ورڈز. علم سے زندگی بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں, جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیے. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می, ہمیں بلانے کے لیے اور ہمارا اتنا خوبصورت انٹروڈکشن کرانے کے لیے. جزاک اللہ خیر. جب آپ وہ بچیاں جب وہ پڑھ رہی تھیں تو موسٹ آف دا ٹائم ہم مسکرا رہے تھے. جب سب سے پہلے انہوں نے ہمارا نام لیا تو آئی گاٹ اسٹرک کہ اچھا یہ ہمارے لیے کچھ کہنا چاہ رہی ہے. ہمارے پاس بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ورڈز نہیں ہے. اس سے بہتر انٹروڈکشن ہمارا آج تک کسی نے نہیں کرایا. اس کے لیے جزاک اللہ خیر. اور مفتی خالد صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کرایا. جزاک اللہ خیر اینڈ ہیپی ریپبلک ڈے ٹو آل آف یو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر سمرہ سلطانہ صاحبہ خطاب فرما رہی تھی. انہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت فائدے کی بات بتائی ہے. ماشاء اللہ. آپ کے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم, آپ کے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم, آپ میں بلبل کی چہک, گل کی مہک سب کچھ ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاؤں, میں اپنے مہمان خصوصی کا دل کی گہرائیوں سے پرتپاک خیر مقدم کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری ادنا کی آواز پر لبیک کہہ کر ہماری محفل کو جلا بخشی اور اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں اپنے ناصحانہ کلام سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت کیا. اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل کرے اور عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے.
اور جتنی باتیں انہوں نے اس مختصر سے وقت میں ہمیں بتائی ہے، اللہ ہم سب کو بھی سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔